سوال کرتے مولانا مولا علی کے دروازے پہ حملہ اور مولا علی نے کیوں نہیں بچایا؟ چلو اگر مولا علی تلوار اٹھاتے کیا ہوتا؟ ذرا سے پریکٹیکلی سوچو کیا ہوتا؟ امام حسین کے ساتھ کیا ہوا؟ شہید ہو گئے نا۔ مولا حسن نے جب دیکھا جب کوئی ساتھ نہیں دے رہا تو امام نے کیا کیا؟ صلح کی نا۔ کیوں؟ اگر مولا اس وقت لڑتے اور شہید ہو جاتے تو بقائے دین کا کیا ہوتا؟ امام نے تو ایک ایسا صلح کیا جس میں بنو امیہ کا حقیقی چہرہ لوگوں کو دکھایا۔ کوئی نہیں مانتا تھا کہ یہ ایسے ظالم ہے، امام نے ثابت کیا کہ یہ بندہ جھوٹا ہے، کہ تم بنو ہاشم کو قید اور زندان میں نہیں ڈالو گے، جتنوں کو ڈالا ان کو آزاد کرو، تم بیت المال سے بنو ہاشم کے غریبوں کو دو گے، آج کے بعد ممبروں سے میرے بابا کو برا بھلا نہیں کہو گے، سنت رسول پہ عمل کرو گے، اپنے بعد کسی کو اپنا جانشین نہیں بناؤ گے۔ ایک پر بھی امیر شام نے عمل کیا نہیں کیا۔ امام نے ایسا کام کیا تاکہ تاریخ میں آنے والے لوگ پڑھیں کہ حسن کے مقابلے میں کوئی سچا نہیں تھا۔ جس بنیاد پر علی اور حسن لڑ رہے تھے وہ بنیادیں صحیح تھے، لیکن اس کے ذہن میں جو تصور بنایا گیا، اس بچے کا قصور نہیں ہے، کیونکہ ہماری یہ بر صغیر کی جو سوسائٹی ہے نا، ایک ہندو سوسائٹی تھی، انہوں نے جو اپنے بھگوان بنائے ہیں 6 ہاتھ اور پتہ نہیں کیا کیا، ساری فیک چیزیں۔ اب ان کی مینٹلٹی ایسی، ان کو ایسا ہیرو پسند آتا ہے، وہ فیک مینٹلٹیز بناتے ہیں۔ اس بچے نے بچپن سے دیکھا کوئی ایسا ہیرو ایک مکہ مارتا ہے پتہ نہیں 10 لوگ، اب اس کا تصور مولا علی کے لیے ایسا ہی ہے کہ پتہ نہیں مولا تلوار اٹھاتے اور پورا مدینہ اور پورا مکہ جمع ہو جاتا تو مولا پتہ نہیں تلوار اٹھا کے ساروں کو مار دیتے۔ بھائی ایسا نہیں تھا، وہ بشری جسم رکھتے تھے، ہاں معجزہ کرتے تو ہو سکتا تھا، لیکن وہی امام حسین کربلا میں لڑ رہے، مولا کو زخم بھی لگ رہا ہے، بدن سے خون بھی بہہ رہا ہے۔ امام سجاد فرماتے ہیں اتنا خون بہ چکا بابا کو اٹھنے کی طاقت نہیں تھی، وہ بھی اگر جسمانی طور پہ لڑ رہے ہیں، ہاں بہادر تھے علی، جنگ میں سب سے بہترین جنگجو تھے، وہ توانائی وہ طاقت تھی، لیکن وہ میدان جنگ میں جب سپورٹ 1 by 1 جب مولا لڑتے تھے تو مولا سب کو شکست دیتے تھے، جیسے جنگ احد میں یا مختلف جنگوں میں ہوا۔ جتنی بھی جنگیں تھی مولا کی وہ 1 by 1 تھی، یا جب لشکر پہ حملہ کرتے تھے مولا، کیونکہ مولا سب سے زیادہ طاقت رکھتے تھے، لیکن اگر پورا مکہ مدینہ علی کے خلاف ہو جائے اور مولا تکو تنہا ہو، جب امام نے کہا تھا کون ہے جو علی کا ساتھ دے تو علی تلوار اٹھانے کے 4 لوگ مسجد میں مولا کے پاس گئے، 4 لوگ، ابو ذر ہیں، زبیر ہیں، سلمان ہیں، غالباً مقداد ہیں، 4 لوگ مولا کے پاس جاتے ہیں۔ امام نے کہا میں 4 لوگوں سے جنگ کیسے لڑوں گا؟ جنگ صفین میں اگر 1 مین شو کرنا ہوتا تو مولا پورا لشکر کیوں لے کر جا رہے ہیں؟ امام فرماتا لوگوں کا ساتھ نہیں، میں جنگ کیسے لڑوں گا؟ اصل ہے امامت کا ساتھ دینا، ورنہ مولا علی تو کیا پروردگار عالم اگر چاہے تو کیا فرعون کے لشکر کو نہیں الٹ سکتا تھا؟ خدا چاہے تو آج سارے فرعونوں کو ختم نہیں کر سکتا۔ بھائی اللہ کو 1 مین شو نہیں کرنا، اسے دنیا میں اگر فتح چاہیے تو لوگ لڑیں اپنی فلاح و بہبود کے لیے۔ یا علی مثلو کا مثل الکعبہ، تیری مثال کعبے کی طرح ہے، اگر لوگ تیرے پاس آئیں گے تو علی پھر اٹھتے ہیں، ورنہ لوگ نہیں آتے تو امام پر بھی واجب نہیں ہے۔ اب اس کا یہ تصور ہے مولا تلوار اٹھاتے، سیدھی بات تھی مولا شہید ہو جاتے۔ جن لوگوں نے سیدہ کو نہیں بخشا، جن لوگوں نے حسن کو نہیں بخشا، کربلا تیرے سامنے آئے۔ یہ لوگ جو اعتراض کرتے نا علی تلوار اٹھاتے، ان کو کربلا کا منظر دیکھا، حسین نے تلوار اٹھائی تھی، کیا ہوا تھا حسین کے ساتھ؟ بچے مارے، بہنوں کو اسیر کیا، بیٹے کو مار دیا، بھائی کو مار دیا، 6 مہینے کے اصغر کو بھی لوگوں نے نہیں چھوڑا۔ تو سیدھی بات ہے جب آپ کسی حکومت کے خلاف اٹھتے ہو نا، لوگ سمپلائز کر کے سمجھیں، تعصب سے باہر نکلو۔ ایک سیاستدان بھی کسی ماشاء اللہ کے خلاف نکلتا، اس کا حال کیا ہوتا تمہیں پتا ہے؟ جس کے پاس فوج ہو، جس کے پاس پاور ہو، جس کے پاس اقتدار ہو، کوئی بندہ اس کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا۔ وہی سیاسی جنگ تھی، علی کیسے کھڑے ہوتے؟ کیونکہ فوج ان کے پاس تھی، لوگ ان کے پاس تھے، قبیلے ان کے پاس تھے، ناممکن تھا کھڑا ہونا۔ اس وقت بہترین کام یہ تھا کہ لوگوں کا اصلی چہرہ دکھایا جائے، اور وہ چہرہ دکھانے کے لیے بیسٹ آپشن تھا کہ جناب سیدہ دروازے پر جائے، تاکہ تاریخ میں آنے والوں کو پتا چلے انہوں نے نبی کی بیٹی کا بھی احترام نہیں کیا۔ اور یہ چیز کھل کے کربلا میں آتی ہے۔ اچھا کچھ ایسے میرے اہل سنت کے برادران کہتے ہیں کیسے ممکن ہے جناب سیدہ کے ساتھ ظلم؟ ٹھیک ہے نہیں،
لیکن یہ بتا کربلا میں اسی نبی کی نواسیاں تھی کہ نہیں؟ سیدہ زینب کون ہے؟ ہاں سیدہ سکینہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ یہ نبی کی نواسیاں ہیں. کیا ان کے ساتھ ظلم نہیں ہوا؟ کیا حسین کے ساتھ ظلم نہیں ہوا؟ تو یہ مت کہو نہیں ہو سکتی. کربلا کا واقعہ پاسبلٹیز کو ظاہر کر رہا دکھا رہا ہے. سیدھی بات ہے حکومت تھی، حکومتوں کی جنگ تھی، پاور کی جنگ تھی. لیکن یہ انسان کب سمجھتا ہے؟ جب انسان عقل سے اس سسٹم کو ریڈ کرتا ہے. لیکن اہل بیت نے ایک چیز بتائی کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. ان کے وجود میں نہ حزن تھا، ان کے وجود میں نہ خوف تھا. اگر خوف تھا تو پروردگار عالم کا، اگر غم تھا تو غم نہیں تھا. کیونکہ یہاں پر محدود چیزیں ہیں. غم وہ کرتا ہے جو دنیا سے دل لگاتا ہے. مولا علی نے تو کہہ دیا تھا، علی نے اس دنیا کو 3 طلاقیں دے دی. جس کا اللہ پر بھروسہ، کربلا میں اللہ نظر آتا ہے، بھروسے پروردگار عالم نظر آتا ہے. اب قرآن میں 3 لفظ ہیں کہ شیطان اپنا سسٹم کیسے بناتا ہے. پہلا لفظ ہے حمزات، دوسرا لفظ ہے نفخات، تیسرا لفظ ہے نفسات. سے 3 نقطے والی حمزات، نفخات، نفسات. یہ سسٹم کو 3 پلر دیتا ہے. اس کے ذریعے شیطان سسٹم کریٹ کرتا ہے اور ہمیں براعت کرنی ہے اس سسٹم سے. جب تک تم شیطان شناس نہ بنو گے تب تک شیطان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اہل بیت نے کمپلیٹ سکھایا کہ اے جوان، اے بزرگ، اگر اس بچے کو اس معاشرے میں بڑا کرنا ہے تو تجھے شیطان کے حربوں کو سمجھنا ہے. اگر تو تولا اور تبرہ کا ماننے والا ہے تجھے کمپلیٹ براعت کرنی اس سسٹم سے جو سسٹم تیرے بچوں کو تباہ و برباد کر دے گا. حمزات یعنی شیطان پہلے جنگ کرتا ہے. یہ 3 حربیں ہیں شیطان کے، 3 ہتھیار ہیں اللہ کے سسٹم سے لڑنے کے لیے. کیونکہ اس نے قسم کھائی ہے لَأُغْوِيَنَّهُمْ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. اے خدا مجھے تیری عزت کی قسم ہے. شیطان کا نام تھا عزازیل، یعنی وہ بندہ جو اللہ کا عزیز تھا. کیونکہ اللہ کا عزیز تھا اس نے اس کی عزت کی قسم کھائی کہ مجھے تیری عزت کی قسم ہے، گمراہ کروں گا میں سب کو، بھٹکاؤں گا ان کو تیرے راستے سے، شرک جلی میں ان کو لاؤں گا. میں اگر یہ کہوں گا کہ میری عبادت کرو یہ نہیں کریں گے، لیکن میں ان کے عمل کو اپنی عبادت میں شامل کروں گا، یہ کریں گے وہی جو میں چاہوں گا. تو فرمایا پہلی جنگ یہ کرتا ہے، یہ اللہ کے خلیفت اللہ کو، اللہ کے بھیجے ہوئوں کو، ولی اللہ کو یہ تحقیر کرتا ہے. یہ اس کی ایسا کام کرتا ہے کہ معاشرے میں وہ ذلیل بنے. یہ علماء کی تحقیر کرواتا ہے، یہ ان کو گالیاں دلواتا ہے، یہ معاشرے میں ان کے اسٹیٹس اور ان کی ویلیو کو گرا دیتا ہے. کیونکہ اگر یہ تحقیر ان کے وجود میں آ گئی تو لوگ علماء کی طرف نہیں، جب علماء کی طرف نہیں جائیں گے لوگوں کی زندگی کے رول ماڈل اور ہوں گے.